السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد ہم نے یہ گزشتہ ویڈیو کے اندر اس کا لنک ہم نے گروپ میں شیئر کر بھی دیا تھا۔ ہم نے دو گروپ بنائے، ایک میل اور ایک فیمیل کا، اور حافظ اکیڈمی کے ہماری اکیڈمی ہے، تو اس کے ہم نے دو گروپ بنائے، ایک میل کے اور ایک فیمیل کے۔ تو ہم نے دونوں میں ہی وہ گزشتہ لنک سینڈ کر دیا تھا، جو ہم نے ابتدائی باتیں کچھ کی تھی، اس کا جو لنک ہے جس میں ہم نے ابتدائی باتیں کچھ کی تھی، اس کا لنک ہم نے سینڈ کر دیا تھا گروپ کے اندر۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اب تک، تو سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو پوری دیکھ لیں، پھر یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، اب ہم نے مختلف کورس رکھے تھے سامنے، کہ نورانی قاعدہ، اسی طرح ناظرۃ القرآن، اسی طرح حفظ القرآن، ترجمۃ القرآن، اور اسی طرح تفسیر القرآن، اور اس طرح حفظ الحدیث، اور اسی طرح ترجمۃ الحدیث، اور مسنون دعائیں، اور اسی طرح نماز کا طریقہ، اور طہارت کے مسائل۔ تو یہ کچھ ہم نے موضوعات رکھے تھے سامنے، تو اس میں سے ایک موضوع جو ہمارا تھا وہ نورانی قاعدہ۔ تو ہم انشاءاللہ اسی سے آغاز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ نورانی قاعدہ کی تختیاں کتنی ہیں۔ نورانی قاعدہ کے اندر تختیاں 16 تختیاں ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اس کی تختیاں کتنی ہیں۔ اس کی ہے ٹوٹل تختیاں 16۔ اس کی ٹوٹل تختیاں وہ ہے 16۔ اور اگر مثال کے طور پر اگر آپ نورانی قاعدہ کھول کے اب آپ دیکھیں گے نا، اور جب آپ کے سامنے 16 تختیاں لکھی ہوئی نظر آئیں گی، تو اس سے کیا ہے، آپ کو ہمیشہ انشاءاللہ یاد رہے گی کہ ہاں نورانی قاعدہ کے اندر 16 تختیاں ہیں۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ میرے اس ویڈیو کے سننے کے بعد آپ ضرور نورانی قاعدہ کو کھولیں اور دیکھیں کہ اس کے کتنی تختیاں ہیں، تو اس سے آپ کو یاد رہ جائے گا انشاءاللہ کہ اس کے اندر 16 تختیاں ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر دن ہم ایک تختی پڑھیں، تو انشاءاللہ ہوگا تو ایسے کہ ہم پھر 16 دن میں انشاءاللہ اسے ہم کمپلیٹ کر لیں گے قاعدے کو۔ لیکن کچھ تختیاں ایسی ہیں جو 2 سے 3 دن بھی لیں گی، تو اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ جتنی سے جتنی جلدی ہم اس کو پڑھ سکیں، اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں۔ تو جو چھوٹی تختیاں ہیں، جو مشکل نہیں ہیں، وہ تو انشاءاللہ ایک دن میں ہم ہر تختی کر لیا کریں گے۔ جیسے آج جس تختی سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے مفردات، تختی نمبر 1 مفردات۔ یہ اس کا نام ہے تختی نمبر 1 مفردات۔ آج پہلی تختی کا نام تختی نمبر 1 مفردات ہے، اسی سے ہم انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مفردات کہتے ہیں کسے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مفردات کہتے ہیں کسے۔ تو مفردات کی تعریف کیا ہے؟ تو مفردات کسے کہتے ہیں؟ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہے، آپ اسے ضرور یاد رکھیں اور اس کو ایک بار لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے۔ اسے لکھیں اور ہمیں ضرور کمنٹ میں آپ بتائیں کہ اگلے دن
اسے یاد کرنے کے بعد اگلے دن جو ہے نا آپ زبانی اسے ہمارے ویڈیو کے کمنٹ میں آپ لکھیں تو اور بتائیں کہ یہ میں نے زبانی لکھی ہے، تو صحیح لکھی کہ غلط لکھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے، رہنمائی کریں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی ہم تعریف دوبارہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تختی نمبر 1 مفردات۔ مفردات کہتے کسے ہیں؟ مفردات الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں، علیحدہ علیحدہ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال تاکہ ہم تعریف کو سمجھ سکیں، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال سے ہم اس کی تعریف کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جیسے ہے نا تختی نمبر 1 کا جو ہے نا پورا تصویر ہے، پورے جتنے حروف ہیں اس کی تصویر ہے۔ اچھا، یہ جو الف ہے، یہ با ہے، اس کے ساتھ کوئی اور حرف ملا ہوا نہیں ہے۔ جو الف ہے، الف کے ساتھ کوئی حرف ملا ہوا نہیں ہے، یہ اپنے ذات میں یہ علیحدہ ہے۔ با اپنی ذات میں علیحدہ ہے، اس کے ساتھ کوئی حرف ملا ہوا نہیں ہے، تو اس لیے مفردات کے معنی ہے الگ الگ حروف، الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ تو یہ اپنی ذات میں علیحدہ ہے، با علیحدہ ہے، جتنے بھی حروف ہیں یہ سارے مفردات ہیں اور اس کے ساتھ کوئی حرف ملا ہوا نہیں ہے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ جب اگلی تختی کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا نام مرکبات ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی سمجھائیں گے، اس کی تعریف کیا ہے اس کو پورا ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں، اس میں جو ہے نا آپ دیکھیں گے تو اس میں لام کے ساتھ الف ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، با کے ساتھ الف ملا ہوا ہے، تو دو حروف ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو مرکبات کہتے ہیں، اور یہ علیحدہ ہے، اس کے ساتھ کوئی حرف ملا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کو مفردات کہتے ہیں۔ یہ تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے، اگلی مرتبہ جب آپ سے سنیں انشاءاللہ تو یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ایک بار یہ لکھ لیں تعریف آپ نے واسطہ کی، آپ کو یاد رہ جائے، ٹھیک ہے۔ دو باتیں آپ نے لکھنی ہے، ایک تختی نمبر 1 آپ نے جا کے قاعدوں میں دیکھنے ہیں کہ کتنی تختی ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ تختی نمبر 1 کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں تختی نمبر 1۔ پہلی بات کہ نورانی قاعدے میں تختیاں کتنی ہیں یہ دیکھنی ہے آپ نے، دوسرا تختی نمبر 1 کی تعریف کیا ہے وہ لکھنا ہے آپ نے اور یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں تختی نمبر 1 سے کہ اس کو ہم پڑھیں گے کیسے۔ ہمیں اس کے پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ اس کو پڑھیں گے کیسے، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ حروف کسے کہتے ہیں۔ یہ جتنے ہیں الف سے لے کر یا تک یہ سارے حروف کہلاتے ہیں، یہ سارے حروف کہلاتے ہیں۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ الف یہ ایک حرف ہے، اصل میں حروف حرف کی جمع ہے، تو یہ الف سے یا تک یہ جمع کی تعداد ہے، اس لیے حروف کہلاتے ہیں۔ اور اگر ایک کی بات کی جائے تو ایک حرف ہے، یہ الف حرف ہے، با حرف ہے، تا حرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اسے کیسے پڑھیں گے ہم، اور آپ جو ہے نا ویڈیو کو روک روک کر کے ایک ایک حرف کو غور سے سنیں گے کہ اسے کیسے پڑھا گیا، اور اپنی زبان پہ دوبارہ ادا کریں گے تاکہ آپ کے زبان پر یہ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو صحیح سے پڑھ سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم الف اس طرح پڑھیں گے، الف با تا سا، غور سے سنیں۔ ہم نے سا کو کیسے پڑھا؟ دیکھیں، دو قسم کے حروف ہیں، ایک ہے سیٹی والے حروف اور ایک نرمی والے حروف۔ تو یہ سا جو ہے یہ نرمی والا حرف ہے، اس کے ساتھ ساتھ زال یہ بھی نرمی والا حرف ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ زال جو ہے نرمی والا حرف ہے، تو سیٹی والے حروف بھی 3 ہیں، نرمی والے حروف بھی 3 ہیں۔ جو سیٹی والے حروف ہیں وہ زا ہے، آپ جب اسے پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے سے ہی پتہ چل جائے گا یہ سیٹی والے حروف۔ زا ہے، سین ہے، یہ صاد ہے، یہ 3 حروف سیٹی والے، اور 3 حروف نرمی والے، ایک سا ہے اور ایک زال ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور حرف بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ وہ کون سا حرف ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہے سا کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، سا، غور سے سنیں، سا کیسے پڑھیں گے آپ؟ اپنی زبان کو دونوں اپنے جو ہے اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کے درمیان اپنی زبان کو رکھیں گے
اور پھر اس کو پڑھیں گے تو یہ آپ کو جو ہے نا اس طرح پڑھنا ہے، سا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر جیم، جیم کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، غور سے سنیں، جیم کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ جیم کے اوپر آپ نورانی قاعدے میں دیکھیں گے تو اس کے اوپر جو ہے نا نشان بنا ہوگا، وہ نشان مد کہلاتا ہے، مد، ٹھیک ہے جی، مد کا نشان ہے، مد کہلاتا ہے۔ اور مد 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا مد ہوتا ہے اور ایک بڑا مد ہوتا ہے۔ بڑا مد 5 الف کے برابر کھینچنا ہے ہم نے، چھوٹا مد 3 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تو یہ جتنے بھی حروف الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف پر مد لگے ہوئے ہیں یہ سارے بڑے مد ہیں اور ان کو 5 الف کے برابر ہم نے کھینچنا ہے، یہ بات یاد رکھیے، انشاءاللہ ہم آئندہ سنیں گے آپ سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور آپ ہمیں کمنٹ میں بھی بتائیں، ہماری ویڈیو کے کمنٹ میں بھی بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جیم 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ح، ح، غور سے سنیں، ح کو کیسے، ح کو ہا مت پڑھیے گا اور ہا کو ہا مت پڑھیے گا، دونوں میں فرق ہے۔ ح اور ہا کو الگ مخرج، اس کا مخرج الگ ہے اور ہا کا مخرج الگ ہے، تو ہا کو ہا کی طرح پڑھنا ہے آپ نے، ح۔ پھر ہے خو، خو کو موٹا پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے، خا نہیں پڑھیں گے ہم، خو۔ دال، جس طرح ہم نے جیم کو کھینچا تھا اسی طرح ہم دال کو بھی کھینچیں گے، دال، جس طرح ہم نے سا کو پڑھا تھا اسی طرح بالکل ہم نے دال اسی طرح ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان اپنے دونوں دانتوں، اوپر نیچے کے دونوں دانتوں کے درمیان رکھنا ہے اور پھر پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو ہے نا تو یہ جو زبان ہے ذال، اس کا جو زبان کا جو نوک ہے سامنے والا، اس کو ہم نے دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے، ایسے نہیں آپ پوری زبان نکال کے جو ہے نا رکھیں، ایسے نہیں ہے، جو زبان کا نوک ہے اس نوک کو ہم نے دونوں اوپر نیچے کے دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے، یاد رکھیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو بھی ہم نے جیم کی طرح ہی کھینچنا ہے، جتنا ہم نے جیم کو کھینچا تھا اسی طرح، جس طرح ہم نے دال کو کھینچا تھا اسی طرح ہم نے دال کو بھی کھینچنا ہے، ذال۔ اچھا، اگلا ہے رو، رو کو ہم موٹا پڑھیں گے تھوڑا، ٹھیک ہے، موٹا پڑھیں گے اسے، رو۔ ز، یہ وہ سٹی والے حروف میں سے ایک حرف ہے، ز، اس کو سنیں کہ کیسے پڑھا جا رہا ہے، اس میں آپ کو سٹی کی آواز سنائی دے گی، ز۔ اچھا، پھر سین، یہ سین کو ہم نے جیم کی طرح ہی کھینچنا ہے، جس طرح ہم نے جیم دال کو کھینچا اسی طرح ہم نے سین کو بھی کھینچنا ہے، اور سین جو ہے نا یہ دوسرا حرف ہے سٹی والا، ٹھیک ہے، ز اور سین یہ سٹی والے حرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح بتلایا جا رہا ہے آپ کو۔ پھر اگلا شین، اسی طرح کھینچنا ہے جیم کی طرح، صاد۔ اچھا، یہ صاد بھی سٹی والا حرف ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم نے کھینچنا ہے۔ پھر اگلا ہے ضاد، ہم ضاد کس طرح کھینچ رہے ہیں، اس کو کھینچ کس طرح ہے اور اس کو پڑھا کیسے جا رہا ہے، اس کو غور سے سنیں، ویڈیو کو آپ نے سٹاپ کر کے اس کو سننا ہے اور اپنی زبان پر ادا کرنا ہے، ضاد۔ اچھا، اگلا ہے طا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہے ہم نے طا تک پڑھ لیا تھا، ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ طا کیسے پڑھیں گے، طا، اس کے بعد ہے ضا، غور سے سنیے کیسے پڑھا جا رہا ہے، ضا، عین، اب میں نے عین کیسے پڑھا
آپ اسے غور سے سنیے اور دوبارہ اپنے زبان پہ ادا کیجیے. عین، بہت سے لوگ عین پڑھتے، عین نہیں ہے، عین 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 گلے سے نکالنا ہے. عین، ٹھیک ہے، اس کو بھی کھینچنا ہے اسی طرح. عین، اسی طرح کھینچنا ہے عین کو بھی. اور غین، غین کو بھی. اس کے بعد ہے فا، پھر ہے قاف، کاف، دونوں کو اسی طرح کھینچنا ہے. لام، میم، نون، ان تینوں کو اسی طرح کھینچنا ہے. واو، 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 ہا. میں نے آپ سے کہا تھا نا ہا اور ہا میں ہم نے فرق کرنا ہے. ہا کا مقام الگ ہے، مخرج الگ ہے، ہا کا مخرج الگ ہے. ہا، حمزہ، 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 یا، یا. ٹھیک ہے جی. تو جس طرح پڑھایا گیا اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور بتانا ہے کہ مجھے سمجھ آیا. کمنٹ میں آپ نے یہ بات ضرور بتانی ہے مجھے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا اور میں نے اسی طرح پریکٹس کیا. ٹھیک ہے جی. اللہ برکت دے. آمین. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.